اپنی فیملیز دکھائی جا رہی ہیں، مشہور ہونے کے لیے اپنی زوجہ اپنی وائف کو شو کیا جا رہا ہے، کوئی بہن کو بے پردہ دکھا رہا ہے، بیٹیوں کو بے پردہ دکھا رہا ہے، پھر دیکھنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کے لیے ان کے پیجز کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، کسی نے لائک کیا ہوا ہے، ایک بالکل طوفان بدتمیزی ہے۔ بس کیا کہیں، ایسا لگتا ہے کہ بات پتہ ہے کیا ہے، مطلب یہ چیز ہم جو بات کر رہے ہیں نا، اس طرح کے لوگوں کو تو یہ عجیب باتیں لگ رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ وائف ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ خود دکھانا چاہ رہی ہے۔ اچھا میں سوشل میڈیا پہ نہیں دکھا رہا، روز تو بازار جا ہی رہی ہے نا، سارے لوگ دیکھ ہی رہے ہیں اس کو۔ تو ایکچولی دوری اتنی ہو گئی ہے دین سے کہ یہ سب چیزیں بڑی نارملائز ہو گئی ہیں۔ یعنی آج کون ہے جس کے جناب فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا معاملہ نہیں ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ جناب تعلقات نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اتنا زیادہ سب کچھ ہو گیا ہے کہ اس کو اتنا نارملائز اور گلیمرائز کر دیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور اس کی بنا پر جو معاملات بگڑ رہے ہیں، جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم آن ایئر بول بھی نہیں پا رہے کہ جو نتائج اس کے نکل رہے ہیں، جو اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے یہ بات، اور ہم جو اسلام کا حکم ہے، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے کہی کہ یہ ہماری طرف سے ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا یہ ان کے احکام ہے، اس شریعت کے احکام ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم واقعی ماہ رمضان میں اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں بننا چاہتے ہیں، تو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہیں، شریعت کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ اور اس کو سختی کہنا کہاں سے ہو گیا؟ پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے، تو 5 وقت کی نمازیں کیوں پڑھنا لازم کر دیا؟ صحیح، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ روزہ کیوں تو سب کچھ ختم کر دیں آپ، تو پھر سب کچھ ختم کر دیں۔ تو کیا آپ کے ممالک کے اندر قوانین نہیں ہوتے؟ کیا جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قوانین نہیں ہوتے؟ تو جب شریعت کے کچھ قوانین ہیں اور احکام ہیں اور ہم نے اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے قرآن پر ایمان لائے، ہم شریعت پر ایمان لائے، تو وی ہیو ٹو فالو۔ اس کو سختی کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر اس کی خوبصورتی پر جائیں تو حیا کی وجہ سے آپ کا گھر محفوظ رہتا ہے، آپ کی عفت محفوظ رہتی ہے، آپ کا خاندان محفوظ رہتا ہے۔ آپ کے اوپر وہ بہت خوبصورت پوسٹ کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ آتی ہے نا کہ ایک لالی پاپ جو ہے یا ایک مٹھائی جو ہے وہ کھلی رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھ دیں، جو پیک مٹھائی ہے وہ باقی صاف ستھری رہتی ہے اور اس کے اوپر مکھیاں اور کیڑیاں آ جاتی ہیں۔ تو جو خاتون بے پردہ گھومے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے۔ با پردہ خواتین، یہ یعنی بہت خوبصورت بات ہم نے کتابوں میں پڑھی کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پیک کر کے، اس کو ریپ کر کے رکھا جاتا ہے۔ شریعت نے عورت کو پابند نہیں کیا، آپ کی عزت و عفت کے بارے میں بتایا کہ آپ اتنی پاکیزہ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کو غلاف کے ذریعے، آپ کو پیک کر کے، آپ کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، آپ کی عزت کی حفاظت رہے۔ تو آپ کو تو ڈائمنڈ کی طرح رکھا گیا ہے۔ آپ خود ایک بازاری چیز بننا چاہتی ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے۔ آپ خود سوچیں کہ عورت کی جو عزت اسلام میں دی گئی ہے، اس عزت کو وہ خود اگر اتار کر